الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بنور الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حاضرین کرام، انسانی تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جو کوئی
تقریباً 5000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ 50 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے گزر گئی، اور اس سے پہلے بھی 36 صدیاں یا 35 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اس طرح ٹوٹل ملا کر 50 صدیاں پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو ایسی اہمیت ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا۔ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور یہ لوح محفوظ پر موجود تھا جب یہ کائنات تخلیق ہو رہی تھی، تو قرآن مقدس پہلے سے موجود تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ابد آباد میں بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پہلے ہی اپنے قرآن مقدس کا حصہ بنا کر لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اور وہ واقعہ لوح محفوظ میں قرآن پاک کے محفوظ ہونے کے بعد پتہ نہیں کتنی صدیاں بعد پیش آیا ہوگا، جو پہلے ہی محفوظ تھا۔ اس واقعے کو قرآن مقدس نے بڑے اپنے اچھوتے انداز میں اور منفرد انداز میں بیان کروایا ہے، اور اس واقعے میں خصوصاً والدین کو اپنی اولاد کے لیے ایک وصیت کہہ لیں، ایک نصیحت کہہ لیں، چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے میں ایک اولو العزم پیغمبر، اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں کہ ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ نہ چلا، اور آخری محبوب، آخری پیغمبر، آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر، سردار کائنات، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت اسماعیل کے نسب سے۔ صرف ایک پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے، جبکہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کم و بیش مختلف روایات کے حوالے سے کم و بیش 5000 انبیاء تشریف لائے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کو لقب ملا ہوا تھا اسرائیل کا، انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ آگے آل یعقوب چلی تو آل یعقوب کو بنی اسرائیل کا نام دیا جانے لگا،
اور قرآن مقدس میں بھی مختلف مقامات پر بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں، بنی اسرائیل کی زندگی کے حالات موجود ہیں، پوری تاریخ قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہے۔ آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ قرآن مقدس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ لمحہ ہمارے سامنے رکھا ہے جس لمحے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کی ساری بہاریں دیکھ کر اس دنیا کو کوچ کرنے والے تھے، اس دنیا کو چھوڑنے والے تھے، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دار آدم کی طرف جانے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے، یوں نہ کہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، ساری زندگی اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم بھی برداشت کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی بھی برداشت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی کر دی۔ زندگی کا جب آخری لمحہ، جب آخری وقت، آخری گھڑی آئی، جو کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہماری سانسیں گنی چنی ہیں، ہمارے اوقات گنے چنے ہیں، ہماری صبحیں گنی چنی ہیں، ہماری شامیں گنی چنی ہیں، ہماری راتیں گنی چنی ہیں، ہمارے دن گنے چنے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے۔ اس عارضی دنیا سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، قرآن مقدس نے اس کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، اور یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً 5000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج بھی اس واقعے کی ایسی ہی اہمیت ہے جس طرح کے اس دن اہمیت تھی، آج بھی ایسی ہی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے جو واقعات ہیں وہ روشن واقعات ہیں، زندہ و جاوید واقعات ہیں۔ کسی بھی دن قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ان واقعات کی اہمیت میں کمی نہیں آ سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری لمحے، آخری وقت جب آپ کے اوپر قضا آنے لگی، اسرائیل آپ کو بلانے کے لیے آنے ہی والا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اللہ کا کرم ان کے اوپر ایسا تھا کہ اللہ نے ان کو 11 بیٹے دیے تھے۔ کتنے بیٹے دیے تھے؟ 11 بیٹے دیے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، میرے اوپر قضا آنے والی ہے، میں آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی محدود ہے، میں اپنی محدود زندگی
فانی زندگی عارضی زندگی گزار کر جانے والا ہوں. جاتے جاتے میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ ساری عمر میں نے آپ کے سامنے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے. ساری عمر میں نے لوگوں کو شرک سے بچا کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی تلقین کی ہے. ساری زندگی میرا ایک ہی سبق میں نے آپ کو یاد کروایا ہے. میں جاتے جاتے یہی سبق آج تم سے سننا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی جو میں نے آپ کو درس دیا، ساری مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو اللہ کی طرف جھکنے کی تلقین جو کی ہے، آج میں تم سے یہ سننا چاہتا ہوں. ما تعبدون من بعدی، جب میں چلا جاؤں گا، جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کے لائق کون ہے بھائی؟ اللہ لائق ہے. ان بچوں نے، آپ کے بیٹوں نے، سارے جمع جو ہوئے بیٹھے تھے، سب نے بیک زبان کہا قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ان سب بیٹوں نے، 11 بیٹے، ان سب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موجودگی میں یہ اعلان کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری زندگی کا پڑھایا ہوا سبق سنا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو تسلیاں ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی ابا جان، آپ تو ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں گے، بھلا ہم کدھر جا سکتے ہیں؟ جو راستہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جس در پہ آپ نے ہمیں سجدہ کرنا سکھایا ہے، جس در پہ آپ نے ہمیں جھکنا سکھایا ہے، جس در کی عبادت آپ نے ہمیں سکھائی ہے، ہم بھلا آپ کے بیٹے کس طرح اس در کو چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا قالوا نعبد الہک. سب کے سب کہنے لگے ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ نعبدو کا جو لفظ ہے، یہ پھر مضارع کا لفظ ہے. عربی گرامر میں مضارع وہ صیغہ ہے جس میں موجودہ زمانے کا بھی معنی آتا ہے اور آنے والے زمانے کا بھی معنی آتا ہے. عربی گرامر جاننے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں. ایک فعل حال ہوتا ہے اور ایک فعل استقبال ہوتا ہے، یعنی آنے والا زمانہ اور موجودہ زمانہ. ان سب نے مل کر یہ جواب دیا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ. ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تیرے معبود کی اور تیرے والدین کے معبود کی. الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. وہ سب کے سب بیک زبان ہو کر کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، آپ نے جو ساری زندگی ہمیں جو درس دیا ہے، ہمیں جو پڑھایا ہے، ہم تیرے ہی معبود کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، تیرے آباء کے معبود کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے. ہم اپنے ابا ابراہیم کے، ہم اپنے ابا اسماعیل کے، ہم اپنے ابا اسحاق کے معبود کے سامنے اپنا سر جھکایا کریں گے. ہم کس کی اور پوجا کریں گے؟ ساری زندگی اے ابا جان، تو آپ نے ہمیں نہ صرف آپ نے ہمیں سمجھایا ہے بلکہ ساری انسان
انسانیت کو بھی آپ نے یہی درس دیا ہے۔ لہذا ہمارے ابا جان، آپ جو یہ دنیا چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی پیشی لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر بتا دینا کہ میں ایسی نسل چھوڑ کر آیا ہوں، ایسے افراد چھوڑ کر آیا ہوں جو تیرے دروازے پر جھکیں گے، جو ساری زندگی میرا ساتھ دیتے رہے، ساری زندگی میری تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ میرے بعد بھی میں ان سے وعدہ لے کر آیا ہوں، ان سے پوچھ کر آیا ہوں کہ میرے بعد بھی وہ تیرے در پر جھکا کریں گے، تجھے اپنا حاجت روا مانیں گے، تجھے اپنا مشکل کشا مانیں گے، تجھے اپنی مشکلات کا حل دینے والا مانیں گے۔ آپ سب بولے ہم سب کا پالنے والا، بولیے ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو روزی دینے والا، ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لانے والا، ہم سب کی زندگیوں کا مالک و مختار اللہ ہی اللہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی بات ملی کہ ساری زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب جدائی آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے دوران بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدا کو نہ چھوڑا، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، سارا دن اللہ کی طرف بلاتے رہتے اور روتے رہتے۔ فراق یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی، آپ کے رخسار پر آنسوؤں کی وجہ سے، آنسو گرنے کی وجہ سے ایک جھری پڑ گئی، جھریاں تو پڑ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہ آئی۔ 40 سال گزر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یوسف سے نہ ملوایا، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں گرے ہوئے تھے، علم نہ دیا، پتہ نہ دیا، میرے مالک کی مرضی تھی، میرے مالک کی یہ مشیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرا یعقوب امتحان میں سے گزرے۔ اللہ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ 40 سال بیت گئے، 40 سال بعد مصر سے حضرت یوسف کا جب کرتا چلا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، قمیض چلی تھی، اللہ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے میرا اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم سب کی روزی کا مالک، ہم سب کو پالنے والا، ہمارے تمام معاملات کو سنبھالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہزاروں میل دور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچانے والا اللہ اکبر، وہی اللہ، اسی اللہ کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا عارضی ہے، دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میرے بعد تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی۔ اور انہوں نے یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ دیا انہوں نے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ ان کا وعدہ تھا، جن کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے ابا جان، آپ نے ہمیں جو ساری زندگی تبلیغ کی ہے، ہم آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی ہم اسی اللہ کی ایک الہ کی پوجا کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور اسی ذات کی خاطر، اسی ذات کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے رہیں گے۔
اسی کو تسلیم کریں گے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ ہماری عبادتوں میں اللہ کی توحید کا رنگ ہوگا، ہماری ریاضتوں میں اللہ کی توحید کا رنگ ہوگا، ہماری تنہائیوں میں اللہ کی توحید کا رنگ ہوگا، ہماری خلوتوں میں اللہ کی توحید کا رنگ ہوگا، ہماری جلوتوں میں اللہ کی توحید کا رنگ ہوگا۔ ہم ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹوں نے یہ وعدہ کیا اپنے ابا جان کو۔ اب آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کے اقرار کے بعد ہم 5000 سال بعد اس دنیا میں آئے ہیں۔ توجہ کی تھی میری بات پہ، 5000 سال بعد ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام 5000 سال پہلے یہ وعدہ لے رہے ہیں۔ کتنی نسلیں گزر گئی، کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، انبیاء آئے اور چلے گئے، انبیاء نے بھی آ کر یہی تبلیغ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی، اسی تبلیغ کا سلسلہ چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دنیا میں تشریف لائی۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے بھی آتے ہی سب سے پہلا سبق یہی دیا کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا تھا، میں آپ کو اس لمحے لے چلتا ہوں، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر مکہ کے سارے لوگوں کو، سب ذمہ داروں کو جمع کر کے یہی ایک اعلان کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے 40 سال آپ میں گزارے ہیں، 40 سال میں نے آپ کے درمیان زندگی گزاری ہے، ان 40 سالوں میں بتاؤ بھلا مجھے آپ نے کیسا پایا؟ سب نے بجک زبان کہا انت صادق الامین، آپ سچے اور امانت دار ہیں، انتہائی قابل اعتبار شخص ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہی بات آپ کی زبان اقدس سے نکلنا تھی کہ سارے مخالف ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بھائیوں، اے میرے وڈیروں، میرے عزیزوں، میرے ہمسایوں، میں آپ کو اکٹھا کر کے یہ آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ ایک خدا کے سامنے جھک جاؤ اور کہہ دو کہ اور کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ معبود ہے، اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ لات کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، ہبل کو چھوڑ دو، یبوس کو چھوڑ دو، یبوس کو چھوڑ دو، بدھ کو چھوڑ دو، سارے ان بتوں کو چھوڑ دو، آؤ ہم ایک اللہ کی دربار میں جھکتے ہیں، اپنی عرضیاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ آگے آپ نے فرمایا تفلحون، جب تم یہ جملہ کہہ دو گے، اس پر عمل کرو گے تو دنیا جہان کی ساری کامیابیاں آپ کے دامن میں آ جائیں گی۔ دنیا جہان کی ساری کامیابیاں آپ کے دامن میں آ جائیں گی۔ مہربانی کیجئے، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی
نبی کریم کی بھی یہی تعلیم، تمام انبیاء کی بھی یہی تعلیم۔ آؤ آج آپ کو یہ بھی بتا دوں اس تعلیم کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ اس لیے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اور انسان کو اللہ کے دروازے پر جھکنے کی ضرورت تھی، اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج بھی یہی ضرورت ہے، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج کوئی جھکتا ہے دکان کے سامنے، کوئی جھکتا ہے کاروبار کے سامنے، کوئی جھکتا ہے اپنی کھیتی باڑی کی طرف، کوئی جھکتا ہے اپنی ملازمت کی طرف، کوئی جھکتا ہے اپنے دھندے کی طرف کہ یہ کام کروں گا تو کامیابی ہوگی، 4 پیسے آئیں گے، یہ دنیا میری خوشحال ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ ساری چیزیں غیر ضروری اور بہانے ہیں۔ اصل ذات دینے والی، بولیے اصل ذات دینے والی اللہ کی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے تو ساری نعمتیں مل جائیں گی، ساری کامیابیاں مل جائیں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔